نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول میں باجماعت نماز مغرب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مل کر اس مجلس ذکر کے اندر بیٹھ کر چند قیمتی لمحے عطا فرمائے ہیں۔ آج کا بیان توبہ کے موضوع پر ہوگا، جیسے میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، نہ کہ کفار سے مخاطب ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے رب کے آگے، اپنے اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جب نزع کا عالم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں انسان کا روح قبض کرنے کے لیے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے اور انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت جناب نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، چونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جو امتحان گاہ کے اندر آج ہم دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ کے اندر ہم موجود ہیں، اور اس امتحان گاہ کے اندر جب انسان سے پرچہ لے لیا جاتا ہے، امتحان کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، جب ممتحن اس سے پرچہ لینے وقت آ جاتا ہے، پھر وہ جتنا بھی کہے کہ مجھے ایک سوال میں نے اور کرنا ہے، وہ مجھے یاد آ گیا ہے، لیکن ممتحن اس کو سوال نہیں کرنے دیتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پرچے کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم نے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے آپ کو دیے تھے، جتنے کویسچن آپ کر سکتے تھے وہ کر لیے ہیں، اب امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب پرچہ لینے کا وقت آ گیا ہے، وہ پھر آگے ایک لفظ بھی نہیں لکھنے دیتے۔ یہی انسان کی سادہ سی مثال ہے کہ جب نزع کا عالم ہوتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے بارے میں علماء کرام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ معاملہ ہے جو انسان اور اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے، جس میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کریں اور توبہ کر لیں، شام کو پھر گناہ کریں، صبح پھر توبہ کریں، اگلے دن پھر گناہ کریں، اگلی شام پھر توبہ کریں، یہ نہیں، اس طرح توبہ نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ انسان گناہ سے باز آ جائے، وہ معصیت، وہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے انسان توبہ کے بعد باز آ جائے اور پختہ ارادہ کر لے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کیے پر نادم ہونا چاہیے کہ یا اللہ ایک تو میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس سے باز آتا ہوں، اور دوسرا اپنے کیے ہوئے گناہ پر انسان کو ندامت ہونی چاہیے، شرم محسوس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان
بڑی ڈٹائی کے ساتھ سینہ تان کر اور علل اعلان یہ بات کہے کہ میں نے فنا گناہ کیا تھا تو دیکھو میں نے گناہ کیا ہے، یہ ندامت نہیں ہے، یہ تو اور انسانوں کو گواہ بنانے والی بات ہے۔ جتنے انسانوں کو زیادہ بتاتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے زیادہ گواہ بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک جب توبہ کرنی ہے تو اپنے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، دوسری بات اس پہ ندامت کرنی ہے، اس پہ شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی چاہے اظہار نہ کرے لیکن اپنے اندر شرمندگی محسوس کرے کہ اگر ان دوستوں کو پتہ چل گیا، گھر والوں کو پتہ چل گیا، بیوی بچوں کو پتہ چل گیا، والدین کو پتہ چل گیا، میرے محلے والوں کو پتہ چل گیا تو کتنی ندامت ہوگی۔ اس پہ اپنے آپ اندر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی ہے کہ اس قسم کے گناہ میں دوبارہ نہ مبتلا ہونے کا ارادہ کر لے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا، دوسری بات ندامت کرنا، تیسری بات اس گناہ میں دوبارہ شامل نہ ہونے کا پختہ ارادہ کر لے۔ جب یہ تین باتیں ہو جائیں گی تو ان شرطوں میں جب تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو توبہ کیا ہوگی؟ درست ہو جائے گی۔ توبہ کیا ہوگی؟ درست ہو جائے گی۔ یہ ہے انسان اور اس رب کے ساتھ معاملہ انسان کا۔ جب تینوں چیزیں ہم کریں گے پھر توبۃ النصوحہ جب کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو بار بار توبہ کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا پھر توبہ نہ کریں، نہیں۔ جب ہم توبہ نہیں کرتے اس پر اللہ تبارک و تعالی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ جب بار بار اللہ کے دروازے پر ہم آتے ہیں اور اللہ سے توبہ کا اظہار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 4 شرطیں اور علماء کرام نے اس کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کے حق سے اپنی برات کا اظہار ظاہر کرے، مثلا اگر اس نے کسی کا مال کھا لیا ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہے تو اس کو واپس کر دے۔ ایک وہ شخص کہ جو انسانوں کا آپس میں معاملہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مال اگر کھا لیتا ہے، وہ نہیں دیتا، دوسرا انسان مانگ رہا ہے، اس نے پیسے دبا لیے یا زمین کا حق دبا لیا یا اس نے اس کی گاڑی اس سے لی وہ نہ دی، اس سے قرض لیا وہ نہ دیا، اس سے کوئی معاملہ کیا، بزنس کیا، اس میں ہیرا پھیری کر لی، جو اس نے اس کا مال دبا لیا وہ اس کا واپس کرے۔ اور اگر کسی قسم کی تہمت لگائی ہے تو اس کو اجازت دے یا معاف کروا لے۔ فرض کرو میں کسی پر تہمت لگاتا ہوں تو وہ اس کو کہے جا کر کے بھائی میں نے یہ تہمت لگائی تھی آپ پر، تو آپ کو اجازت ہے اس کی جو سزا آپ مجھے دینا چاہتے دے دیں یا مجھے معاف کر دیں۔ اگر غیبت کی ہے تو اس کو درگزر کرے، آئندہ غیبت نہ کرے اور اس کو جا کر بتائے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو، یہ بات ہے۔ اور تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے، بس اگر بعض گناہوں سے توبہ کی تو اہل حق اہل سنت کے نزدیک ان گناہوں سے توبہ درست ہو جائے گی اور باقی گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ اور یہ توبہ کے فرض ہونے پر کتاب اللہ تبارک و تعالی و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے دلائل موجود ہیں کہ توبہ کیا ہے، کہ توبہ ہم پر فرض ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، توبہ اپنے گناہوں سے نہیں کی تو یہ بہت بڑا ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہستی ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں ہوا، نہ کبھی سوچا، نہ گناہ سرزد ہوا، لیکن اس کے باوجود 70 مرتبہ توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور مغفرت طلب کرو، چونکہ ہر ایک دن میں 100 بار میں توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کیا فرمایا کہ 70 مرتبہ توبہ استغفار، اور دوسرا فرمایا کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ کس لیے فرمایا کہ اپنی امت کو بتانے کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب نبی علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جو توبہ کرتا ہے اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک وہ انسان کہ جس کا بیابان جنگل کے اندر اونٹ گم ہو جائے اور بسیار کوشش کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ اونٹ اس کے ملے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب نزع کا عالم ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، پھر ہم جتنی بھی توبہ کر لیں، لیکن فرشتے نے آ کر ہمارا دبوچ لینا ہے گلا آ کر، زبان بند ہو جائے گی، اعمال بند ہو جائیں گے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر زندگی کے اندر جب تک امتحان گاہ میں ہم موجود ہیں، توبہ کا پرچہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ، جتنا میں نے عرض کیا آپ کو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی سنسان بیابان جنگل میں اونٹنی پر کوئی انسان سوار ہو اور اسی پر اس شخص کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، اور وہ بیابان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو اور اسی پر اس شخص کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، اور کھانا پانی سمیت اونٹنی اس سے چھوٹ جائے اور وہ شخص ڈھونڈتا رہے وہ نہ ملے، اور وہ نہایت مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر لیٹ جائے، اسی حالت میں اچانک اس کو اونٹنی اپنے پاس کھڑی مل جائے اور فوراً اس کی نکیل اور مہار پکڑ لے اور انتہائی خوشی کی حالت میں کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ کیا کہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ انتہائی خوشی کی حالت میں اس کی زبان سے یہ غلطی سے چاہے لفظ نکل جائیں تو، لیکن انتہائی خوشی کی حالت میں تو اس کی خوشی سے بھی زائد پروردگار اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک وہ شخص جو انتہائی سنسان بیابان جنگل کے اندر ہو، اونٹنی پر اس کا کھانا بھی لدا ہو، پینے کا سامان بھی لدا ہو، اور وہ اونٹنی اس سے کھو جائے اور وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ڈھونڈتا اپنی اونٹنی کو، اس کی اونٹنی نہ ملے، اور نہ ملنے کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک سائے دار درخت کے نیچے لیٹ جائے، اور اسی حالت کے اندر وہ اونٹنی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جائے اور وہ انتہائی خوش ہو جائے دیکھ کر اور کہے کہ یا اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی سے غلطی سے اس کے منہ سے بات نکل جائے، اتنی خوشی کی حالت میں کہ غلطی سے یہ بات نکل جائے، جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس خوشی سے بھی زیادہ توبہ کرنے والے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم یہ عہد کریں، آج ہم طے کر لیں کہ آج ہم اپنی زندگی کے اندر آج ہم نے توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اور توبہ بھی عام توبہ نہیں ہے، توبۃ نصوحہ کرنی ہے۔ کون سی توبہ کرنی ہے؟ توبۃ نصوحہ کرنی ہے۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے تک یعنی قیامت تک خدا تعالی ہر رات کو اپنا دست قدرت پھیلاتا رہے گا۔ کیا فرمایا کہ قیامت کی صبح تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب ہونے تک یعنی کہ خدا تعالی ہر رات کو اپنا دست قدرت پھیلاتے رہیں گے تاکہ دن کا گناہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا رہے گا تاکہ رات کا گناہگار دن کو توبہ کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی رحمان شخصیت ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جب رات ہوگی تو مغرب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات دست قدرت اللہ کا پھیلا ہوا ہے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو رات کو مجھ سے گناہوں کی توبہ کر لے، مجھ سے معافی طلب کر لے، میں اس کو معاف کر دوں؟ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زمین پہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کا معاف کروانے والا کوئی ہے؟ اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت یوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا بندہ جس نے رات کو گناہ کیا ہو اور مجھ سے دن کے وقت توبہ کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ڈھونڈتی ہے؟ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کوئی رات کو مجھ سے توبہ کر لے، کوئی دن کو مجھ سے توبہ کر لے، اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مغرب کی سمت سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے حق تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ بندہ کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک نزع کا عالم نہ ہو۔ کس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے؟ جب تک نزع کا عالم نہ ہو۔ جیسے میں نے ابتدا کے اندر بات کی تھی کہ جب انسان کے ہاتھ میں پرچہ ہوتا ہے، موت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں موت کا پروانہ آ کر فرشتہ تھما دیتا ہے، اس وقت جتنی بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جب آخری وقت کے اندر فرعون غرق ہو رہا تھا، فرعون نے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ اللہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں کہ جو رب ہارون اور موسیٰ کا ہے، لیکن فرعون کو غرق کر دیا گیا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ اے کاش فرعون اس سے پہلا توبہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ یہ نہ ہو کل کو ہمارا خاتمہ بھی ایسے ہو کہ آخری وقت آ جائے پھر ہم توبہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ہر وقت انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، خاص کر موت کے بارے میں مراقبہ کرنا چاہیے۔ موت کا مراقبہ کیا ہے؟ انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، مراقبے کے اندر پھر قبر میں لیٹنا ہے، پھر فرشتے آئیں گے، قبر اوپر سے بند کر دی جائے گی، منو مٹی ڈال دی جائے گی، پھر فرشتے آ کر پوچھیں گے من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا، تمہارا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے۔ اس کے بعد پھر اچھے فرشتے
اعمال والے بھی آئیں گے، برے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے فرشتے بھی آئیں گے، پھر جہنم ہوگا ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگا، پھر سانپ اور بچھو ہوں گے، قبر میں تنہائی ہوگی، وہاں پر کوئی ہمیں چھڑانے والا نہیں ہوگا، وہاں یہ مال، وہاں یہ دولت، یہ تجارت، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ تمام چیزیں، یہ عہدے، یہ کرسی، یہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ اگر کام آئے گا تو اچھا عمل کام آئے گا۔ اس چیز کا ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ہم مراقبہ کریں گے، قبر کو یاد کریں گے، موت کو یاد کریں گے، قبر کو یاد کریں گے، پھر میدان محشر کو یاد کریں گے، پھر پل صراط کے پل کو یاد کریں گے جو تلوار سے تیز ہوگی اور بال سے باریک ہوگی، ان لوگوں کے لیے جو بد اعمال ہوں گے، کفار ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، اعمال والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے جن کے نامہ اعمال کا پروانہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، نہ میدان محشر مشکل ہوگا، نہ پل صراط کا پل مشکل ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں موت کا روزانہ مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پر خوش ہوتے ہیں، بار بار ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس لیے اس وقت بند ہوگا جب موت کا وقت آ جائے گا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس پر ہمیں توبہ بار بار کرنی چاہیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔